بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ۔ شرح میت کا سبق، شرح میاتی عامل کا سبق، اوپر سے ادھر آ جاؤ، سبق نمبر 50 ہے جی جی میں پڑھتا ہوں ایک جملہ۔ وَإِذَا تَوَسَّطَتْ هَذِهِ الْأَفْعَالُ بَيْنَ مَفْعُولَيْهَا أَوْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُمَا جَازَ إِبْطَالُ أَعْمَالِهَا۔ آپ توجہ سے سنیں جی، نئے جملے کے شروع میں واو آئی ہے، واو کو استئنافیہ کہیں گے۔ اذا کے بعد آگے دو جملے ہیں، اذا کے اندر ہم 3 باتیں کریں گے۔ نمبر 1، اس میں ظرف متضمن بمعنی شرط مفعول فی مقدم، اس کے اندر ہم نے تینوں باتیں کر دی ہیں، آپ نے سنا نہیں۔ ہاں اس کو مفعول فی ہم اس کا بھی بنائیں گے، اس کا بھی بنائیں گے بھئی، مفعول فی اس کا بھی ہے، اس کا بھی ہے۔ توسطت فعل، هذه الافعال، جب اس میں اشارہ کے بعد الف لام والا آئے وہاں عام طور پر 3 ترکیبیں ہوتی ہیں، موصوف صفت، مبدل منہ بدل، معطوف عطف۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں ترکیب ہم مبتدا خبر والی کرتے، تلک الرسل مبتدا خبر، آپ نے سنا نہیں؟ موصوف صفت مل کے فاعل، بین اس میں ظرف ہے، آگے مضاف، مفعول لی مضاف الیہ مضاف، ہاضمی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے بینہ کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول فی توسطت، توسطت اپنے فاعل مفعول فی اور اس مفعول فی سے مل کر معطوف علیہ، اور تأخرت فعل اندر ہی یا ضمیر اس کا فاعل جس کا مرجع یہ ہے، انہما جار میں جو مل کے اس کے متعلق، فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر اور اس کا مفعول فی یہ ہے، فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول فی سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے مطلب سے مل کے شرط، جاز ابطال عملیہ، جاز فعل عملیہ میں ہا مضاف الیہ عمل کا، مضاف مضاف الیہ مل کے مضاف الیہ ابطال کا، مضاف مضاف الیہ مل کے جاز کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا شرط، جزا جملہ شرطیہ ہوا۔ سمجھ بھی آئی؟ آگے جا رہا ہوں، تھوڑے پیچھے جائے۔ مثل زید ظننت قائم وزید ظننت قائما وزید قائم ظننت وزید قائما ظننت۔ توجہ سے ترکیب سے، اکثر طور پہ جو مثل ہوتا ہے اس کو ہم آگے تو مضاف کریں گے، لیکن اکثر خبر بنے گا مبتدا محذوف نکالتے ہیں مثالو جی، آگے مضاف ہے۔ یاد رکھیں مثلو کا نحو کا مضاف الیہ مفرد ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ اگر آگے جملہ ہے تو ہم کہیں گے مراد اللفظ۔ اگلی بات سننا میں کیا کہنے لگا ہوں، جس لفظ کو آپ نے مراد اللفظ کہا اور اس کو ترکیب میں کچھ بنانا ہے تو سید صاحب اس کے لیے لفظ بولتے ہیں اس میں مکسور حکمن، کیا کہا سنا جی؟ زید ظننت قائم، اس میں مکسور حکمن، آگے سننا، مجرور تقدیرن، کیا کہا؟ معطوف علیہ، زیدن ظننت قائما، اس کو بھی ہم نے کہنا ہے اس میں مکسور حکمن مجرور تقدیرن، یہ بھی مراد اللہ وہ کیا بنا، وہ معطوف، زید نے معطوف اول، زیدن قائما ظننت، یہ بھی اسی طرح اس میں مکسور حکمن تقدیرن مجرور، مراد اللہ معطوف اور یہ معطوف ثالث، معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفات سے مل کے مثل کا مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ مل کے خبر کا موضوع مثال، مبتدا خبر جملہ اس پہ خبریہ۔ اللہ کی ترکیب توجہ سننا، سید صاحب نے ترکیب کی ہے زید المبتدا قائم الخبر، مبتدا خبر جملہ اس میں خبریہ، ظننت فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ، آپ نے سنا یہ سید صاحب نے کی ہے۔ جبکہ کتابوں کے حواشی میں لکھا ہوا ہے جب عمل باطل کریں گے نا، ظننتو کا جو سبق پڑھانا ہے تو لفظوں میں بھی باطل ہے، معنی میں بھی باطل، یعنی ظننتو کا معنی بھی باطل، ظننتو کا تو پھر وہ ترکیب حواشی میں لکھتے ہیں زید مبتدا قائم صیغہ سے، یہ ظننتو مصدر کی طویل میں اس سے پہلے فی نکالیں گے، فی ظنی، کیا نکالیں گے؟ فی جار ظنی مضاف یا مضاف لے مضاف مجرور، اور یہ قائم کا متعلق، کام اپنے فاعل متعلق سے مل کے زیادہ کی خبر، آپ نے سنا زیدر مفعول بھی اول
قائمن مفعول به ثانی ظننت فعل تا فعل فاعل دونوں مفعول جملہ فعلیہ خبریہ. پھر سن لو زید المبتدا قائم خبر جملہ اسمیہ خبریہ ظننت فعل تا فاعل جملہ فعلیہ خبریہ. یہ کی سید صاحب نے, لیکن حواشی کے اندر یوں لکھی ہوئی ہے زید المبتدا قائم صیغہ صرف ہوا فاعل, ظننت یہ مصدر کی طویل نہیں ہو گیا ظنی کی, اور اس سے پہلے کیا نکالیں گے فی ظنی مضاف مجرور فی جار مجرور کی قائم متعلق, اور یہ خبر وزید قائما ظننت مفعول اول مفعول ثانی فعل فاعل دون مفعول جملہ فعلیہ خبریہ. فاعمالها وابطالها حينئذ متساویہ. یہ فا جو ہے فصیحیہ ہے جو شرط موضوع پہ دلالت کر رہے ہیں. یہاں شرط موضوع ہوگی فا فصیحہ کہتے ہیں اس کو ہے جو شرط موضوع پہ دلالت کرے. اعمالها مضاف مضاف ہے اور پھر ابطالها مضاف مضاف ہے. آگے سننا حین مضاف از آگے مضاف تھا تو تنوین اس کو کر دیا تو یہ مضاف الیہ وہی نہ تھا مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول فی اس کا بھی ہے اس کا بھی ہے. آپ نے سنا ہے یہ اپنے پہلے کیوں کرو یہ اپنے مضاف الیہ مفعول فی سے مل کر یہ پہلے کیوں کرو یہ اپنے مضاف الیہ مفعول فی سے مل کر معطوف علیہ یہ اپنے مضاف الیہ مفعول فی سے مل کر معطوف علیہ معطوف مل کے مبتدا متساویان اس کی خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا ہوا شرط محذوف اذا کان الامر كذلك. آپ نے سنا ہے یہاں تک میں بیان کرنے لگا آپ مجھے دیکھیں افعال کلو مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں مبتدا خبر دونوں کو نصب دیتے ہو گیا. اب یہاں ہم نے پڑھنا ہے دو صورتوں میں ان کے عمل کو باطل کرنا جائز ہے, اور وہ جو عمل باطل ہوگا جائز ہے. جب باطل کرنا جائز جب باطل کریں گے ہے تو جائز, جب کریں گے تو لفظوں میں بھی کریں گے معنی میں بھی کریں گے لفظوں میں بھی کریں گے. دو صورتوں میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ یہ افعال قلوب دو مفعولوں کے درمیان میں آ جائے اپنے مفعولوں کے یہاں دو مفعول رکھو میں نے الٹ کہہ دیا ایک مفعول ادھر رکھو ایک ادھر درمیان میں فعل قلب رکھو. جیسے زید ظننت قائم یہ ظننت اس مفعول اور اس مفعول کے درمیان میں آیا اور عمل کو باطل کیا زید پڑھا قائم پڑھا آپ نے سنا ہی نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ فعل قلب اپنے مفعولوں کے بعد آئے حالانکہ پہلے فعل ہوتا ہے پھر فاعل پھر مفعول لیکن فعل قلب کے عمل کو باطل کرنے کی دوسری صورت یہ ہے فعل قلب کے دونوں مفعول پہلے آ جائے. جیسے زید قائم ظننت یہ مفعول اول تھا یہ مفعول ثانی تھا اب آخر میں کیا ظننت یہاں عمل باطل کیا لیکن باطل کرنا میں پھر کہہ رہا ہوں جائز ہے توجہ نہ پڑھو. لیکن میں نے یہ بھی کہا جب باطل کریں گے لفظوں میں بھی کریں گے جی یاد ہو گئے. دیکھیں زیدن پڑھا قائمن پڑھا ظننت تو درمیان میں پڑھا یہ عمل باطل کیا ہے اور زیدن پڑھا قائمن بیچ میں ظننت پڑھا یہاں دیا ہے پتہ لگا یہاں باطل کرنا جائز تھا. زیدن قائمن ظننت یہاں باطل کیا ہے زیدن قائمن تو یہاں عمل دیا ہے پتہ لگا اس صورت میں بھی جائز ہے واجب نہیں ہے جی یاد ہو گیا. اچھا ابھی ترجمہ میں کر رہے ہیں فَإِعْمَالُهَا وَالْبِطَالُ حِينَئِذٍ مُتَسَاوِيٌ. سن جب ان کا عمل باطل ہوگا آیا عمل دینا والا ہوگا یا باطل کرنا والا ہوگا کا دونوں برابر وہ جو صورتیں پڑی نا عمل باطل کرنا جائز ہے وہ باطل کرنا عمل دینا دونوں اس وقت کیا ہوگا برابر کسی کو کسی پہ ترجیح جی یاد ہو گئے. ہاں آگے پڑھیں گے کچھ نہ بھی فرق کرتے ہیں اکثر یہی کہتے ہیں کہ عمل دو یا عمل باطل کرو دونوں برابر ہے ان دو صورتوں میں کہ جب افعال قلوب مفعولوں کے درمیان میں ہے یہ مفعولوں کے بعد فٹ ہوا ہے اب فٹ ہے اوپر میں ہے مجھے دکھائیں نہیں اور جب یہ افعال مراد افعال قلوب اور جب یہ افعال اپنے دو مفعولوں کے درمیان میں آئے یا وہ افعال یا وہ افعال ان مفعولوں سے مؤخر پہلا جب یہ افعال
اپنے دو مفعولوں کے درمیان میں آئے یا وہ افعال ان دو مفعولوں سے مؤخر ہو تو ان افعال کے عمل کو باطل کرنا جائز ہوگا. اس قاعدے کی مثال کیا تھا؟ یہ کیا اس صورت کی مثال یہ کیا صورت کیا ان دو صورتوں کی مثال سنا ہی نہیں ان درمیان میں آئے اور بعد میں آئے دونوں کی مثال زید ظننت قائم وزید ظننت قائما وزید قائم ظننت وزید قائما ظننت کی مثال یہ ہے. یہاں عمل باطل کیا یہاں دیا باطل کیا دیا یہاں باطل کیوں درمیان میں آیا یہاں دیا ہے درمیان میں بھی ہے باطل کیوں اپنے مفعولوں کے بعد آیا یہاں عمل دیا ہے حالانکہ بعد میں پتہ لگا جائز تھا. ترجمہ سننا جب باطل کرنا ہے تو پھر ترجمہ کیا ہے عمل دینا ہے تو کیا ہے یہ عمل دیا میں نے زید کو کھڑا گمان کیا زید کھڑا ہے میرے گمان میں اور پہلی میں نہ رہے ہوتے ہیں زید کھڑا ہے میرے گمان میں نے زید کو کھڑا گمان کیا اوپر 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 بس ان کو عمل دینا اور ان کو اگر نکال ادھر عمل اور ان کو ان کے عمل کو باطل کرنا تو صحیح پڑھ رہے گیا ان کو عمل دینا اور ان کے عمل کو باطل کرنا اس وقت اس وقت والی صورت اور دونوں برابر ہیں مگر تجربہ آ رہا ہے ان کو عمل دینا اور ان کے عمل کو باطل کرنا دونوں برابر ہیں. آگے جا رہا ہوں وقال بعض ان اعمالها اولى على تقدیر توسط وابطالها اولى على تقدیر تاخر. بھئی ہم جو ترکیب شروع سے کرتے آتے ہیں ہم یوں کرتے ہیں قال فعل بعض مضمضہ فعل مل کے فاعل. آگے سننا ان سے لے کر تاخر تک ہم کہتے ہیں مراد اللفظ مقولہ کیا کہتے ہیں جبکہ سید صاحب ایسے نہیں کرتے سید صاحب پورے جملے کی کرتے ہیں پھر کہتے ہیں مراد اللفظ مقولہ. آپ نے سنا ہے جی کرنے لگا ان مشبہ بالفعل اعمالها مضمضہ فعل مل کے معطوف ہے و ابطالها مضمضہ فعل مل کے معطوف ہے معطوف مل کے ان کا اسم اولا اس میں تفضیل کا صیغہ ہوا اس کا فاعل الا جار تقدیر مضاف توسط مضاف الیہ مضاف مل کے مجرور جار مل کے اولا کو متعلق صیغہ سے اپنے فاعل متعلق سے مل کے شبہ جملہ اس میں اور معطوف ہے اولا بھئی ایک حرف ہے مطلب دو چیزوں کا دو چیزوں کا صیغہ سے اس میں ہوا ضمیر فاعل الا تقدیر تاخر مضاف مضاف مل کے مجرور جار مل کے اولا کے متعلق اولا اپنے فاعل متعلق سے مل کے معطوف ہے معطوف مل کے انا کی خبر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسم میں خبری ہو کر مراد اللفظ مقولہ تقدیرا منصوب سنائیے کیونکہ مقولہ مفعول بھی ہوتا ہے یہ مقولہ ہے قال فعل اپنے فاعل مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مجھے دیکھ مجھے ایک وقت اسے دیکھنے کا ایک وقت اس کو دیکھنے کا. ابھی میں نے پیچھے پڑھا کہ جب یہ درمیان میں آئے یا اپنے مفعولوں کے بعد آئے عمل دینا اور عمل باطل کرنا دونوں جائز. پھر یہ پڑھا کہ دینا باطل کرنا دونوں برابر لیکن بعد نحویوں نے کہا کہ جب یہ درمیان میں آئے عمل دینا اولا ہے جب یہ والی صورت زید ظننت اس صورت میں دینا اولا ہے یہ اولا ہے یوں پڑھنا. اور بعض نحویوں نے کہا کہ جب بعد میں تو باطل کرنا اولا ہے. آپ نے سنا ہی نہیں ہے بھائی اکھا نہیں دماغ اکثر نہ بھی تو کہتے ہیں کہ درمیان میں یہ بات عمل دینا باطل کرنا دونوں برابر لیکن بعد نحویوں نے کہا مجھے دیکھو بعد نحویوں نے کہا جب یہ درمیان اپنے مفعولوں کے درمیان میں تو دینا اولا اگر مفعولوں کے بعد آئے باطل کرنا اولا فٹ ہونے لگا ہے. بعد نحویوں نے کہا بے شک ان کو عمل دینا اولا ہے توسط کی صورت پر اور ان کے عمل کو باطل کرنا یہ ہاتھ سے پہلے ابطال کے بعد عمل اور ان کے عمل کو باطل کرنا
اولا ہے تأخر کی صورت پر. آگے جا رہا ہوں. وَإِذَا زِيدَتِ الْهَمْزَةُ فِي أَوَّلِ عَلِمْتُ وَرَأَيْتُ صَارَ مُتَعَدِّيَيْنِ إِلَى ثَلَاثَةِ مَفَاعِيلِ نَحْوُ أَعْلَمْتُ زَيْدًا أَمْرًا فَاضِلًا وَرَأَيْتُ أَمْرًا خَالِدًا عَالِمًا. یہ اضافہ ہوئی بھائی جان اس میں ذرا متضمن مباشرت مفعول به مقدم. زیدت فعل مجهول الحمزۃ نائب فاعل فی جار اول واو علمت اسم مکسور حکما تقدیر مجرور معطوف ہے رأیت اسم مکسور حکما تقدیر مجرور معطوف ہے متمل کے مضاف الیہ مضاف کے مجرور جار میں کے زید اور متعلق اپنے نائب فاعل متعلق اور مفعول فی مقدم سے کے شرط سارا ناقص الف اس کا اسم متعدیین صیغہ صرف جار ثلاثه مضاف ممیز مفاعیلا تمیم مضاف الیہ ممیز مضاف تمیم مضاف الیہ مجرور جار مجرور کے اس کے متعلق اپنے ہمان فاعل اور متعلق سے کے شبہ جملہ اس میں اور خبر پھر ناقص اپنے اسم اور خبر سے کے جگہ شرط جملہ شرطیہ ہوا نائب مضاف علمت زیدا امرا فاضلا اسم مکسور حکما تقدیر مجرور معطوف ہے ارایت امرا خالدا عالما اسم مکسور حکما تقدیر مجرور معطوف ہے معطوف کے علاوہ مضاف الیہ مضاف کے خبر مثال ہوگی ممتاز جملہ علمت فعل تا فاعل زید مفعول به اول امر مفعول به ثانی فاضل مفعول به ثالث پھر اپنے تینوں مفعول سے اور فاعل میں جملہ پھر آگے بھی ایسے ہی ارایت فعل تا فاعل مفعول اول مفعول ثانی مفعول ثالث جملہ پھر یہ قاعدہ افعال کلم سات ہے پتہ جنگ کیسے بیٹھا ہوا ہے جیسے فوت کی بیٹھے ہوتے افعال کلم سات ہے میں پڑھتا ہوں علمت ظننت حسبت خلت زعمت رأيت وجدت ان میں دو کے بارے میں کیا پڑھنا ہے ہمیں جی صحیح علمت اور رأيت افعال کلم میں سے ہیں جی صحیح علمت اور رأيت افعال کلم میں سے ہیں کتنے مفعول کو چاہتے تھے قاعدہ پڑھنا ہے جب علمت کے شروع میں حمزہ کو بڑھا دیا جائے رأیت کے شروع میں حمزہ کو زائدہ کر دیا جائے وہ جو تھوڑی دیر پہلے دو مفعولوں کو چاہتے تھے بس حمزہ کے آنے کی دیر ہے اب دوری تین کو چاہیے کون کون علمت اور تھوڑی دیر پہلے کتنے چاہتے تھے جب افعال قلوب میں سے تھے جب شروع میں کیا آ گیا حمزہ اب دوری چاہیں گے اب افعال قلوب میں سے بھی نہیں ہوں گے اب افعال جی مثال یہ علمت ہے شروع میں حمزہ لگا تو بن جائے گا علمت یہ نہیں تو شروع میں حمزہ لگا بن جائے گا ارایت علمت زیدا امرا فاضلا تین آئے ارایت امرا خالدا تین آئے جب تین آئیں گے حمزہ آئے گا تین آئے اب افعال قلوب میں سے نہیں ہوئے افعال قلوب میں سے تھے وہ بھی سنے اور جب حمزہ کو زائدہ کیا جائے گا اور جب حمزہ کو علمتو کے شروع میں اور رأیتو کے شروع میں تو وہ دونوں متعدی ہو جائیں گے تین مفعولوں کی طرف جی اس قاعدے کی مثال کیا کہا علمت زیدا امرا فاضلا ارأیت امرا خالدا عالما کی مثال میں ہے الحمدللہ.